زمین و آسمان چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے۔ شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا، کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا۔ میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں، الفاظ کا نہیں، کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے 72 سروں کے ساتھ، اور اس نے اپنے ہی خون کی نالیوں کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا، اس نے چھڑی لے کر آپ کے ہونٹوں پہ ایسے حضرت انس کھڑے ہو کے کہنے لگے اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا تھا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں گیا، وہ بغیر تو تمہیں شرم بھی نہ آئی؟ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمد ہی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودحا الارض بمشیتہ وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، ماشاءاللہ اکثر تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ اور اس میں 10 تاریخ آج سے نہیں، کربلا سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے۔ 10 محرم کو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پہ رکی اور وہ اترے کشتی سے زمین پر۔ 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کو اس آگ سے وہ نکلے۔ 10 محرم کو
موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہوا، 10 محرم کو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگلا تھا، تو 10 محرم کو مچھلی نے دوبارہ آپ کو کنارے پر باہر پھینکا، اور پھر 10 محرم کو آل رسول پر اور اہل بیت پر، میرے نبی کے اولاد پر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، آج میں حسین کا نسب پڑھتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کے نواسے کا نسب نامہ ہے، میرے نبی کی اولاد، نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا، نہ میرے نبی جیسی اولاد کوئی دنیا میں آئی، اور جتنا ظلم و ستم میرے نبی کی اولاد پر ہوا اتنا کسی پر نہیں، کسی کی اولاد پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا، اور جتنا میرے نبی کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے تکلیف دی گئی۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ بِهِ أَحَدٌ، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی مقام کی تھی۔ میرے نبی کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے سردار تھے اور ہیں، تو آپ پر سب سے زیادہ آزمائش آئی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کی زندگی کے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائش آئے گی۔ تو آپ کی اولاد پر بھی پھر وہی آزمائش آئی جو آپ پر آئی۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی علیہ السلام ہیں، سب سے مظلوم، کہ جن کی اولاد، جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے 2 پھول حسن اور حسین، میرے دل کے ٹکڑے حسن اور حسین۔ منبر پہ ابھی جب خطبہ ہوگا تو خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، مسجد بھری ہوئی تھی،
سامنے دروازے پر حسن اور حسین علیہم السلام چلتے چلتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بچے تھے، ایسے ایسے لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ فرماتے بھائی یہ آئے ہیں میرے بچے، انہیں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ آسان بات تھی، لیکن میں قربان جاؤں، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مجمع کو چیرتے ہوئے خود تشریف لے گئے، واجب خطبہ چھوڑا اور دونوں کو اٹھایا۔ آپ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو سیدھے ہاتھ پر اٹھاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو الٹے ہاتھ پر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کے فرق کی وجہ سے، کہ بڑے کو اپنا سیدھا بازو دیتے تھے، چھوٹے کو اپنا دوسرا بازو دیتے تھے۔ ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر اپنے ممبر پر بٹھایا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ وہ خاندان ہے جنہیں جنت کی سرداری ملی، یہ وہ خاندان ہے جن پر درود پڑھنے کا میرے نبی نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور کیا کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام ہو، پھر سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام ہو۔ کون سلام پیش کر رہا ہے آیت میں نہیں آیا، پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ میرا سلام ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاس پہ میرا سلام ہو علیہ السلام۔ سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر میرا سلام ہو۔ یہ میرا کا جو اضافہ ہے یہ آیت میں نہیں ہے۔ سلام ہو نوح پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ ہارون پر، سلام ہو الیاسین پر، سلام ہو سارے رسولوں پر، لیکن پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، صدقے جاؤں، کیسے بات کی اللہ نے۔ سلام علی محمد ایسے کہہ دیتے، سلام علی احمد جیسے باقی نبیوں کے لیے کیا، ایسے ہی آپ کے لیے بھی فرما دیتے۔ نہیں، ان اللہ، سبحان اللہ، کاش تمہیں عربی کا پتہ ہوتا تو تمہیں اس کے حسن کا اور کلام کی طاقت کا اندازہ ہوتا کہ اللہ آکھیا کیے اور کیویں آکھیا ہے اور کیڑے لہجے چ اللہ بولے آئے۔ ان اللہ اپنا ذاتی نام لے کر آیا، صفاتی نام لے کر نہیں۔ ان الرحمن، ان الرحیم، ان الملک، نام تو ہمارے نبی نے بتایا، ترمذی شریف کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں کچھ اور نام ہیں، نہیں ذاتی نام۔ ان اللہ، کسی نے شک نہ رہے، ساتھ ان کا ہتھوڑا مارا، کوئی مننے یا نہ مننے، سن لو پکی ٹھکی گل لے کے، اللہ بذات خود و ملائکتہ، اپنا نام دو باری لے کے آئے، مزید عزت دیتی، ورنہ اللہ یوں بھی فرماتے ان اللہ والملائکۃ، اللہ اور فرشتے اللہ دے ہی ہیں، کسی اور دے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہا وملائکتہ، عبارت اصل کیا ہے؟ ان اللہ وملائکۃ اللہ، اللہ
اور اللہ کے فرشتے یہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ اچھا نام نہیں آیا النبی، اور نبی تو 1,24,000 ہیں، تو کیوں پتہ ہے کہ بھئی یہ ساڑھے ہی نبی دی گل ہو رہی کہ یہ اس طرز کا سلام کسی اور کو آ ہی نہیں سکتا، لہذا یہ وہی ہیں جن کا نام نہیں لیا جا رہا، یہ وہی ہیں محمد، وہی ہیں احمد، وہی ہیں ماہی، وہی ہیں حاشر، وہی ہیں عاقب، وہی ہیں فاتح، وہی ہیں خاتم، وہی ہیں حاشر، وہی ہیں ابو القاسم، وہی ہیں طٰہٰ، وہی ہیں یاسین، وہی ہیں مزمل، وہی ہیں مدثر، وہی ہیں بشیر، وہی ہیں نذیر، وہی ہیں حریص، وہی ہیں رؤوف، وہی ہیں رحیم، وہی ہیں رحمت للعالمین، وہی ہیں بشیر و نذیرا، وہی ہیں مقام محمود والے، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے، جنت کی چابی پکڑنے والے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے، حساب کتاب شروع کروانے والے، امت کی سفارش کرنے والے، سارے نبیوں سمیت ہر انسان کہے گا نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دوستی کا واسطہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ حشر کے دن، قیامت کے دن میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ ایک آواز سنو گے، ایک آواز پورے حشر میں گونجے گی، اور سب سنو گے، اور سب سنو گے، اور سب دیکھو گے ان آواز کی یہ کتھوں آ رہی، یہ کون بول رہے ہیں؟ نفس، ساری دنیا نفسی نفسی آکھی جا رہی ہے، یہ کون ہے جڑا امتی 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 امتی؟ تو جب نگاہیں پھریں گی تو وہ میرے تیرے نبی ہوں گے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ تو میرا رب کہتا ہے اور سنو، اللہ ٹھوک بجا کے اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور یصلون کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل پڑھتے ہیں، اے نہیں کہ ایک واری پڑھیا ابھی تسبیح نپی ہوندی جی 100 واری تسبیح پڑھ لئی درود شریف دی، نہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل اللہ پر درود پڑھتے ہیں۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، قیامت میں ہم مر جائیں گے اور پھر ساتھ فرشتے بھی مر جائیں گے، پھر بھی میرا اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ یہ اتنی بڑی آیت آئی ہے، یہ اتنی بڑی۔ اس کے بعد کہا یا، آواز لگائی، یا ایہا الذین آمنوا، پہلے متوجہ کیا یا ایہا، عزت دی، اور پھر اور عزت دی، اے ایمان والو کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے اس نبی پر درود پڑھو اور پڑھتے رہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سلام تو ہم سمجھتے ہیں، جب ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو درود کیسے پڑھیں؟ اب میرے نبی نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا کلام پورا ہو گیا، صلو علیہ، میرے نبی پر درود پڑھو، لیکن میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی بولو آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے کتنے الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں، لیکن سب سے بڑا درود یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر ایسے ہوتا نا اللہم صلی علی محمد
و آل محمد۔ تو اس کا مطلب تھا کہ محمد پاک پہ درود پڑھو اور ان کی طفیل ان کی آل پر بھی پڑھو۔ لیکن جب میرے نبی نے سکھایا وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اوپر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے اور میری آل پر درود الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ میری آل خود اپنی ذات میں اتنی اونچی ہے کہ انہیں میرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی آل محمد، آل محمد پر الگ درود پڑھو۔ کسی نبی پہ میرے رب نے ان کی امت کو درود پڑھنے کا نہیں کہا، ان کی اولاد پر درود پڑھنے کا نہیں کہا۔ میرے نبی پر فرمایا درود پڑھو، میرے نبی نے فرمایا میری اولاد پر درود پڑھو، اور میرے نبی نے فرمایا مجھ سے اور میری اولاد سے ایمان والا محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ جس کے دل میں منافقت ہوگی وہ میری اولاد سے بغض رکھے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ میری اولاد سے محبت کرے گا۔ جب یہ آیت اتری الا المودۃ فی القربى کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے آل کی محبت چاہتا ہوں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربہ جو قرآن میں اس سے کون مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، آپ نے خاموش یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے، آپ خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا تو جا رشتہ مانگ، تجھے مل جائے گا۔ فرمانے لگے اس وقت حضرت علی کے پاس ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا، ایک کمرے میں رہتے تھے کسی کے۔ کہنے کہ میں تو بالکل فقیر، نہ میرے کو گھر ہے نہ کوئی کم میں کاروبار ہے، تو میں نے رشتہ دے دیں گے؟ میں نے کہاں دے دیں گے، تم جاؤ۔ تو پہلے دونوں ہستیوں نے تو آ کے مانگا، لیکن حضرت علی جب آئے تو آپ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ رسول کو تو پتہ ہے کہ کیوں آیا، تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش، بولیا نہ جاوے۔ پھر آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ کہا جی ہیں، کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی شرمندہ سے واپس باہر نکلے، مسجد کے باہر صحابہ بھی کھڑے تھے، عبد الرحمن جنہوں نے بھیجا تھا وہ بھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو علی کہنے لگے وہی ہوا جس کا میں کہہ رہا تھا، انکار ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے کوئی ہاں ہی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کچھ بولے تھے؟ کہا ہاں انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں میں نے کر دیا، حالانکہ جبریل اس سے پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ فاطمہ صرف علی کے لیے ہے۔ کون پیغام لایا ہے؟ جبریل۔ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد میرے نبی نے انشاءاللہ کہا، ہاں نہیں کہا۔ ہمیں سبق سنایا اور سکھایا، ہمیں زندگی سکھائی۔ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے آپ کا؟ فاطمہ جیسی بیٹی نہ کرے گی؟ تو آج کی بیچاری بیٹیاں چپ کر کے جدھر ان کو باندھتے ہیں باندھ دیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ رائے لیتے ہیں۔ کوئی بیٹی ہمت کر کے کہہ دے میں نے یہاں نہیں کرنی تو اس کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگ جاتی ہیں، تینوں بڑھ دیواں گے، اتھے ہی کرنا ہے، نہیں تو کرنا ہی نہیں، ایسی تیری شادی ہی نہیں کرنی۔ بیٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ہمارے دیہاتی سسٹم میں، شہروں میں بھی۔ ہمیں سکھایا کہ علی جیسا منگیتر ہو اور وہی جبریل لے کر آیا ہو اور اللہ کا حکم لے کر آیا ہو، پھر بھی بیٹی سے پوچھو کہ کر دوں؟ ہم تو پوچھتے ہی نہیں۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ میرے رشتے کی بات کر رہے تھے اور مجھ سے چھپ کے کر رہے تھے،
حالانکہ اس کو بٹھانا ہوتا ہے کہ بھئی تیرا رشتہ آیا ہے کر دیں. مسلط کرنا بیٹے پر یا بیٹی پر ظلم ہے یہ. تو حضرت فاطمہ کی ہاں کے بعد آپ خاموش رہیں. خاموشی کماری بچی خاموش رہے تو مطلب ہے ہاں. پھر آپ باہر آئے, کہا علی بلاؤ لوگوں کو. پھر ساری مسجد بھر گئی. پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا لوگو میرے رب کا پیغام لے کر جبریل آئے تھے کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کر دوں. یہ اتنا مبارک جوڑا بنا, اتنا مبارک. ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی. تو جنت تو خود نورانی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے اے انگوٹھا ویکھ رہے انگوٹھا ہے, چلو اپنے انگوٹھے ویکھ لو. یہ جو ناخن ہے ناخن, اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دو, کوئی شے, پتا رکھ دیو, گھا رکھ دیو, پانی دا قطرہ رکھ دیو, کوئی شے, اور یوں اس کو دنیا کے آسمان کے نیچے کر دو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور پھیل جائے گا, خوشبو پھیل جائے گی. یہ جنت ہے. اس جنت کے نور پر ایک نور اور بڑھ جائے گا تو جنتی کہیں گے بھائی واہ لہذا النور واہ واہ, یہ نور کیسا نور ہے. تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں, کسی بات پہ وہ ہنسے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو چمکا دیا ہے. آپ نے فرمایا علی تجھ سے وہی پیار کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا, اور تجھ سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہوگی. پھر جب رخصتی فرمائی تو حضرت علی کو اندر بلایا. بعد میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں, بیچ کا کٹ کے. ان کو بلایا, ادھر بیٹی کو بلایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور پھر اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. اس سے حسن حسین پیدا ہوئے. جب حسن پیدا ہوئے آپ نے گڑتی دی, آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا. یہ پہلا عقیقہ اسلام میں ہوا. 2 بکرے آپ نے خوشی میں ذبح فرمائے, ان کا گوشت تقسیم کیا, پکایا, کھلایا, اور پھر پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے. کہا جی حرب کہتے ہیں جنگجو کو. فرمایا نہیں اس کا نام ہے حسن. 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے. ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی. کیا نام رکھا ہے. کہا جی حرب. ہوئی چونکہ خود شاہ سوار تھے تو حرب جنگ کا شاہ سوار, میدان جنگ کا بہادر. کہا نہیں اس کا نام حسین ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا, یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کا نام رکھا گیا ہے. اور عرب کی ثقافت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر باہر نہیں آتے تھے. گھر میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو چوما ہی نہیں ہے. یہ وہاں کی ثقافت تھی. تو میرے نبی نے اپنے بچوں کو کہاں اٹھایا, ایتھے بہا لو تو وہ عام دستور بن جاتا ہے. لیکن لوگوں نے عجب دیکھا کہ میرے نبی باہر نکلے اور اس کندھے پر حسن بیٹھے تھے اور اس کندھے پر حسین بیٹھے تھے, یہاں بٹھایا اور ایسے ان کو پکڑا ہوا. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اے کی تونوں اتنا پیار ہے انہاں دے نال. آپ فرمایا ہاں صرف مجھے نہیں ان سے پیار, میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا. حضرت امام حسین
گلی میں کھیل رہے تھے، آپ کا گزر ہوا صحابہ کے ساتھ، تو آپ ان کو پکڑنے لگے، جیسے ہم لاڈ میں بچوں کو پکڑتے ہیں تو آگے آگے بھاگتے ہیں۔ ابھی وہ میرا پوتا ہے چھوٹا سا، تو میں اس کو پکڑتا ہوں تو بھاگتا ہے آگے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا دادا میں نے ناپ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح آپ نے پکڑو بھائی پکڑو بھائی، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، لاڈ کر رہے ہیں گلی کے اندر، زمین آسمان بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی گردن کاٹی جائے گی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے ان کو پکڑ کے ایسے اٹھایا اور آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری پانی دے میری آنکھوں نے دیکھا میرے نبی نے کبھی حسن کبھی حسین، ان کو یہ یہاں پبوں کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اسعد المرتقی، چل بھائی بچے پہاڑی تے چڑھ، آپ ایسے بیٹھو۔ تو ان کو یوں ٹانگیں سیدھی کر دی تو وہ ڈولتے ڈولتے یہ ٹخن تک آ گئے، کہ نہیں اور آگے آؤ، پھر وہ پنڈلیوں پر آ گئے، کہ نہیں اور آگے آؤ، ہاتھ پکڑے ہوئے۔ یہ لاڈ دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر وہ گھٹنے تک آ گئے، پھر کہتے اور آگے آؤ، وہ رانوں پر آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے، کہا اور آگے آؤ، تو وہ چلتے چلتے سینے پر چڑھ گئے۔ تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ ایسے پکڑ کے یوں منہ اٹھا کے ان کے ہونٹوں کو چوما، جن کو یزید نے چھڑی ماری، جن ہونٹوں کو یزید نے چھڑی ماری، جن ہونٹوں کو ابن زیاد نے چھڑی ماری، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ایسے کر کے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما۔ نماز ہو رہی ہے، سجدہ لمبا ہو گیا، گھر کی نماز نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز ہے، ظہر یا عصر، سجدہ لمبا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، خیریت ہے، کہیں فوت تو نہیں ہو گئے سجدے میں؟ تو عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے تھے، تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے گپاں چل رہی ہیں، اور میرے نبی سواری بن کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ کو دونوں بھائیوں کو اتارنے لگے۔ میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے یوں اشارہ فرمایا، نہیں کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کہنا، جب تک شہزادے کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لیا، پھر فرمایا بے ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ ایڈڈ تو بچن کی آخر ہیں، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ آگے بات کیا فرمائے، اللہ تو لوہما، اوے نانو دکھ نہ دے ویا جے، اوے نانو تکلیف نہ دے ویا جے۔ اور کیا امت نے، ایک کو زہر نے تڑپا دیا، 40 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے امام حسن علیہ السلام۔ اور آخری دفعہ جو زہر دیا گیا، 2-3 دفعہ زہر دیا گیا، تو اس میں
امام حسین سے کہہ رہے تھے بھائی اس دفعہ جو زہر مجھے دیا ہے نا اس نے میری آنتیں کاٹ دی ہیں، پخانے کے راستے خون نکل رہا تھا اور تڑپ رہے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کبھی سینے سے لگایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی ان کے بوسے لیے، کبھی انہیں اپنے پھول بتایا، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی بشارت سنائی، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سرداری کی بشارت سنائی، اور علی کو ان سے افضل ہونے کی بشارت سنائی کہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، و سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، وعلی خیر منہما، اور علی ان سب سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ کہنے لگے کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو قیامت بھی تو آمنی ہے نا، میں آپ پہ حساب کر لوں گا وہ دن آل اس دن، اور اگر وہ نہیں ہے تو شک کی وجہ سے میری وجہ سے کوئی قتل ہو جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ نہیں بتایا اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ فرمایا مجھے میرے نبی کے ساتھ دفن کر دینا جب حضرت حسین، اور اگر بنو امیہ کوئی شرارت کریں تو پھر لڑائی نہ کرنا، پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ کا جنازہ لے کر جب آپ حجرہ مبارک کے قریب آئے تو مروان نے چڑھائی کر دی کہ ہم یہاں کبھی نہیں دفن ہونے دیں گے۔ تو حضرت حسین نے تلوار نکال لی، تو ان کو پھر لوگوں نے کہا آپ کو بھائی کی وصیت یاد نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لڑائی نہ کرنا؟ تو پھر انہوں نے تلوار اپنی میان میں ڈال لی اور جا کے وہاں جنت البقیع میں ان کو دفن فرمایا۔ اور پھر حسین کی موت، وہ تو آپ کی شہادت سے پہلے ہی میرے نبی رو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی جو بیگم ہے، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، تو ایسا کرو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اندر گئے، تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے، وہ بھاگ کے اندر گئیں۔ تو آپ نے امام حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، اور آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تو آپ نے ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا، خون گرے گا۔ وہ مٹی آپ نے غالباً حضرت علی کو دکھائی، چونکہ جب حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تو کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی کربلا۔ ان کا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر صبر صبر۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے، لقب سمجھ لو۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا، تو مجھے یہ وہی جگہ نظر آتی ہے جو میرے نبی نے جو مجھے نشانیاں بتائی تھیں کہ یہاں میرے بیٹے کا خون ہوگا، یہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بیگمات کو ملاقات کر کے رخصت کیا، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں، جلدی ملاقات ہوگی۔ 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ، پتہ نہیں کیا دعا کی، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پھر ان کو روانہ کیا،
سب یہ اطمینان سے ہوا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، جب ان کو ایسے ساتھ لگایا تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنا شروع ہو کہ نظر آ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو 10 محرم ایک رواج بن گیا ہے، ماتم کرنا، مجلس لگانا، سبیلیں لگانا، لیکن وہ قربانی دی کس لیے تھی اس کی طرف کوئی دھیان کوئی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں اولاد قربان کرنی پڑے، جان قربان کرنی پڑے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے۔ ہائے ہائے، ابھی 2 دن پہلے میں نے سنا ایک صاحب کو فرما رہے تھے امام حسین تو کوفے جا رہے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو۔ سبحان اللہ، آج کربلا کو 1385 سال ہو گئے ہیں۔ ان 1385 سال میں کسی نے آج تک یہ بول نہیں بولا، پتہ نہیں ان پر کون سی وحی نازل ہوئی کہ وہ تو یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنے جا رہے تھے۔ اور پھر دوسری اس سے بھی جہالت کی بات کہ وہ جب نکلے ہیں تو وہ مکے تو جا نہیں رہے تھے، مکے کے راستے میں کربلا آتا ہے، وہ تو شام جا رہے تھے یزید کے پاس۔ تو کربلا میں تو جنگ ہوئی نہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں سبائی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور ہمارے خطوط دکھائیں گے اور ہمیں یزید قتل کروائے گا، تو انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور میں کیا کروں، اللہ ہدایت دے۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کا مقام نظر نہیں آتا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، امام حسین کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو۔ وہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے۔ زہیر بن القین جو اپنے لشکر ترتیب دیا، ادھر کے دستے پر زہیر اور ادھر کے دستے پر حبیب بن مظاہر، اس لشکر میں 40 تھے سوار اور 32 تھے پیدل، اور درمیان میں حضرت عباس بن علی آپ کے بھائی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو زہیر جنگ سے پہلے آگے بڑھے اور کہا، اہل کوفہ، اس وقت تم اور ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، لیکن تم نے اگر اہل بیت پر تلوار اٹھائی پھر تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا، تمہاری ملت اور ہوگی، ہماری ملت اور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور سمجھانے کے لیے، تو شمر نے کہا، جب آپ نے شمر کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، تو کہنے لگے، اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اللہ رسول نے سچ کہا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ فرمایا، میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ کالا اور چٹا شمر بن ذل جوشن، یہ بدبخت کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، پھل بیری ہوئی تو کالا چٹا ہو گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ابھی وہ خبیث پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک کالا اور چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، یہ وہی کتا ہے، یہ وہی کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، تم سمجھ جاؤ۔ شمر نے کہا، کیا باتیں کرتے ہو، ابھی تمہارا سر اتاریں گے۔ تو امام صاحب ہنس پڑے اور فرمایا، اب الموت تخوفنی، وہ تمہیں موت تو ڈرا رہے ہیں۔ الموت احلی عندنا من العسل، موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے ہمارے لیے، موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔
جمعرات کے دن عصر کے وقت بیٹھے بیٹھے نیند اونگھ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، خیمے کے باہر بیٹھے تھے، بہن زینب بھی بیٹھی تھی، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ آئی کھلوتی ہے؟ کہنے لگے بہن ابھی میں اونگھ آ گئی تھی، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، وہ فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، جن کو لینے محمد مصطفیٰ پہلے آ چکے، ایک دن پہلے آ چکے ہوں، وہ کیا شان والا شہزادہ ہوگا، آج اس کی شان گھٹا رہے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب فرما رہے تھے رب ذوالجلال کی قسم مجھے حیدر کرار اور امیر معاویہ میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے دعوے کرتے ہیں، اللہ ان کو علم دے دے اپنے خزانوں سے کہ کہاں عشرہ مبشرہ اور داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پر ایمان لانے والے طلقاء جن کو آزادی ملی، بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں داماد رسول اور کہاں فتح مکہ پہ ایمان لانے والا صحابی، ان دونوں میں اس کو کیسے کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اینک غلط لگائی ہوئی ہے یا دل کی آنکھ بند ہے یا قرآن نہیں جانتا ہے یا حدیثیں نہیں پڑھی ہیں۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اے ویکھو، اور یوں کرتے 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 سینے سے لگا لیا، کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھے خوش کروں جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اور مینوں کی چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دوسرے موقع پر علی میرے بعد میری امت اس سے بے وفائی کرے گی، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہاں تیرا دین سلامت رہے گا؟ کہ پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جمعرات کو آپ نے ان سے کہا، جمعرات کو انہوں نے حملے کے لیے لشکر آگے بڑھایا کوفیوں نے، تو آپ نے پیغام بھیجا آج رات مہلت دو، ہم کل سوچ کر تمہیں جواب دیں گے۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے، بھی ٹھیک ہو گیا، شاید ان ڈر گیا ہے تو ابن زیاد دی بیعت کر لوے گا۔ ابن زیاد کے عمر بن سعد اور شمر کہتے تھے کہ ابن زیاد کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور جو وہ کہے وہ کرو، کا پھر جان لے لو یہ نہیں کروں گا۔ تو جب وہ رات آئی نا تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں نے رات کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں صرف حسین چاہیے اور کوئی نہیں ان کا مطلوب، رات ہے جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو سب نے کہا ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ اور جینا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ ایک آپ کے جان نثاروں میں ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین یہ میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی کل، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا۔ اور پھر کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے اللہ کی قسم ما بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا، کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں اتنا ہی فاصلہ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم جنت میں جا کے جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ اس جذبے والے کے لیے موت کیا مشکل ہے۔ تو آپ نے زہیر، حبیب، درمیان میں عباس جو علمدار مشہور ہیں آپ کے بھائی، آپ اکیلے نہیں شہید ہوئے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، 6 بیٹے امام
علی علیہ السلام کے شہید ہوئے 6 بیٹے اور بھتیجے الگ، امام حسین کے بیٹے علی الاکبر اور عبداللہ، امام حسن کے بیٹے قاسم اور ابو بکر، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ ساری آل رسول ذبح ہو رہی ہے۔ تو اس کو رواج بنا، ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول بجانے شروع کر دیتے ہیں، نعتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، اور ربیع الاول میں نعت خوانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، بے زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی نعت خوانی ملے تاکہ جیب گرم ہو، اور محرم میں ذاکروں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، ایک دن میں کتنی مجلسیں پڑھنے کو بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے پیسہ ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی نے محرم سے پہلے فون کیا، پرانی بات ہے، کہ حضرت وہ علامہ کہتے ہیں شیعہ اپنے علماء، انہوں نے کہا علامہ صاحب تسی ساڑی مجلس پڑھ دیو 10 دن، اسی تو انہوں خوش کر دیواں۔ سمجھتے ہو نا خوش کر دیواں دا کی مطلب ہے؟ پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے؟ مطلب تو انہوں تھبی پیسے دی دیواں۔ میں کہا یار میں تو پہلے ہی خوش ہوں، میں تو اللہ پہلے ہی بہت دیتا ہے، تو میں توڑے تو دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے تو سارا سال محرم ہے، میں تو سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، اور اس کا جو صلہ ہے نا میں وہاں سے لوں گا۔ توڑے کو تو سب میں کی دیونا ہے، کوئی 5-7 لاکھ دے دو گے، 10-20 لاکھ پوری دنیا میں دے دیو تے مچھر دے پردے برابر نہیں، وہاں سے لوں گا بڑے دربار سے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے قبول فرما لے، رد نہ کرے، اللہ قبول فرما لے، تو وہاں سے جو ملے گا وہ تو ان کو شیان شان ملے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم ربیع الاول میں نبی کے نام کو بیچتے ہیں اور محرم میں حسین کے نام کو بیچتے ہیں۔ وہ کس مقصد پر قربانی دی وہ تو سامنے رکھو کہ یا اللہ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، یا اللہ تو راضی ہو جا اور جگ ناراض ہو جائے، تو مل جا اور سب کچھ کھو دوں تو سب کچھ مل گیا، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ تو جب ایک کر کے پہلے جنگ شروع ہوئی تو جو بھی آتا وہ کوفی وہ قتل ہو جاتا، تو وہ شمر کہنے لگا یہ تو مرن واسطے آئیں، انہاں دے نال انج لڑو گے تو سارے ہی مارے جاؤ گے، کٹھے حملہ کرو انہاں دے اوتے، اور پہلے انہاں دے گھوڑیاں نو مارو۔ تو انہوں پہلے تیر اندازی کر کے 40 کے 40 گھوڑوں کو مار دیا، تو سارے ہی پیدل ہو گئے، اور زمین و آسمان چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے۔ شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا، اور کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا، جس پر میرے نبی کے نواسے کا خون گر رہا تھا، ان کی اولاد کا خون گر رہا تھا، ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے۔ تو اتنے میں سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل گیا تھا، نماز کا وقت، نماز کا وقت، نماز کا وقت۔ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں، نمازیں ساری غائب، سب نمازیں غائب۔ یہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، ساری نمازیں غائب۔ تو اپنے حسین کو تو دیکھو، اپنے نبی کو تو دیکھو، جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اور میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا، جب دیکھا سورج ڈھل گیا ہے تو زہیر کو بلایا، جو ادھر والے تھے دستے کے سردار، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دیں، اب نماز پڑھنی ہے، جن کو لینے کے لیے میرا نبی آ چکا ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔
سارا جسم لہو لہان ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم چھوڑ دیتے نماز، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے مسئلہ تھا، ہمیں پیغام دینا تھا کہ یہ نماز تلواروں کے چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تیروں کی بارش میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تلواروں کی جھنکار میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور لہو لہان ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور بچے قربان کروا کے بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تپتی دھوپ میں پڑھی جاتی ہے، خوفناک جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور برستے آگ کے شعلے سورج کے زمین کو آگ بنا رہے تھے اس پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ مجھے نہیں تو وہ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا ٹھیک نہ روکو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تم قتل کرنا نہ چھوڑو، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آؤ پھر آؤ۔ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور باقی آدھوں سے کہا لڑائی کرو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر کہا اب تم جاؤ نماز پڑھو، اور باقی آ کے جنگ کرو۔ تو اس حال میں نماز نہیں چھوڑی، تو ہم اپنی رسمی چیزوں میں نماز جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے 1440 ہجری شروع ہو چکی ہے، ایسی نماز ان 1450 سال میں کبھی نہیں پڑھی گئی۔ زخموں سے نکلتے لہو کے ساتھ وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، پانی تو پینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کی اولاد پیاسی مری، بچے رو رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، یزید کے رشتہ دار ہیں، وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یزید، تو اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ تو انہوں امیر المومنین آخر ہے۔ 20 کوڑے اس کو لگوائے اس اللہ کے ولی نے اور اس اللہ کے نیک بندے نے۔ حسین کے مرتبے کو گھٹا کر یزید کو پاک دامن ظاہر کرتے، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو مروا نہیں سکتا تھا، کہا جی بادشاہوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، ایک تنکے سے بھی کم اوقات تھی ان 3000 کی، سب کو ذبح کروا دیتا۔ نماز ادا ہو رہی ہے، واہ نماز ادا ہو رہی۔ جب دونوں نے زمین پہ سر رکھا ہوگا اور ماتھا ٹکایا ہوگا تو زمین کیسے نہ روئی ہوگی، کیسے نہ بلبلائی ہوگی، تحت الثری تک سبحان رب الاعلی کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی، آسمان تک سبحان رب العظیم کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی، فرشتے کیوں نہ روئے ہوں گے، آنکھیں کیوں نہ اشک بار ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ جان نثار ختم ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی۔ تو ایک کتاب میں پڑھا تھا حضرت قاسم بن حسن، انہوں نے فرمایا چچا مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا، اور ایک میں پڑھا تھا کہ آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میں آپ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا۔ تو دونوں سے جو بھی گیا، علی الاکبر شہید ہو گئے، پیچھے قاسم، آپ کی جتنی اولاد تھی اس وقت ان میں سب سے حسین تھے قاسم علیہ السلام، سب سے حسین تھے شکل و صورت کے لحاظ سے، ایسے جیسے 14ویں کا چاند۔ جب وہ آگے بڑھے تو ایک کوفی نے آپ پہ وار کیا
یہ سارا کاٹ کے رکھ دی۔ تو وہ گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا، تو آپ تو خود زخموں سے لہو لہان تھے، آپ زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے پہنچے تو دیکھا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو قیامت کے دن، جنہوں نے ان کی اولاد کو اس طرح ذبح کیا۔ پھر ان کو کندھے پر اٹھایا اور ان کو لا کر علی الاکبر کے برابر لٹا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سارے حضرت حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور مسلم بن عقیل کی اولاد، یہ 17 نوجوان تھے جو شہید ہوئے، اور آخر میں آپ زخموں سے چور، ایک بچہ رہ گیا تھا عبداللہ بن حسین، 2 سال کا بچہ، اب میرا پتہ 2 سال کا ہے، 2 سال کا بچہ، تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ ملا دو۔ ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کرے، اور بطور باپ ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو بلوایا ان کو، اور اپنے ایسے سینے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو کوفی لشکر میں ایک سپاہی تھا حرملہ بن موقد النار، اس بدبخت کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے جو نشانہ لے کے تیر مارا تو اللہ تیر خطا کر دیتا، اتنے لگا جاندہ، کھبے چلا جاندہ، سجے چلا جاندہ، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ تیر سیدھا ان کے گلے میں آ کے لگا اور ان کی آہ بھی نہ نکل سکی اور گردن سے لڑ۔ آپ نے اپنی دونوں لبوں میں ان کا خون بھر لیا، ایسے پانی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، 2 سال دے معصوم بیٹے دا لہو ہے، اور نب کے ایوں آسمان کی طرف اچھال دے۔ یا اللہ تو راضی ہے تو سب راضی، میں بھی راضی، پر ان سے بدلہ لینا۔ پھر اللہ نے بدلہ لے کے دکھایا، کوئی خبیث ان میں اپنی موت نہیں مرا، سب قتل۔ اور پھر عصر کا قریب ہو چکا تھا، آپ زخموں سے چور تھے تو کھڑے ہو گئے، تو شمر نے کہا قتل کرو، کیونکہ آپ تو بالکل بے بس ہو چکے تھے اس وقت۔ جیسے کوئی آدمی پانی میں نہاتا ہے، آپ اپنے خون میں نہائے ہوئے، کیا نقشہ ہو۔ تو جو قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا، ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ قتل کروں۔ تو شمر نے گالیاں نکالی ان کو، مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو، مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو، آگے بڑھو۔ تو ایک خبیث تھا زرع بن شریک تمیمی، اس نے آپ کے یہاں کندھے پر ایسے وار کیا، پار ہو گیا نیزہ، اور اس سے آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا آپ کا سر کاٹنے کے لیے، تو وہ کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سنان
بن ابی عمرو بن انس نخعی، وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سر کاٹ دیا، اور خولہ بن یزید ساتھ کھڑا تھا، اس کو پکڑا دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دیا، اور تھوڑی دیر میں 72 انسانوں کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ آل رسول کی اولاد کو، بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے کوفی ابن زیاد کے پاس، تو حضرت زینب کی نظر پڑی لاشیں پڑے ہوئے، تو ان کی زبان سے نکلا وا محمدا وا محمدا، ہائے محمد ہائے محمد، صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کے درود و سلام ہوں، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء۔ میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں، الفاظ کا نہیں، کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے 72 سروں کے ساتھ، اور اس نے اپنے ہی خون کی نالیوں کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا ہار پہنا ہوا۔ آج آپ کی اولاد قتل ہو چکی ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا، اس نے چھڑی لے کر آپ کے ہونٹوں پہ ایسے مارنے لگا۔ حضرت انس کھڑے ہو کے کہنے لگے اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں گیا، وہ بغیر تو تمہیں شرم بھی نہ آئی۔ ٹیپو سلطان جب شہید ہوا تو انگریزوں نے توپوں کی سلامی دے کر اسے عزت کے ساتھ دفن کیا، خود اس کے جنازے میں شریک ہوئے، تو تم میرے نبی کے نواسے بے گور و کفن اس کے لاشے کو چھوڑتے ہو، اور اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے شام تک لے جاتے ہو، اور یزید منہ پہ چھڑی مارتا ہے۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے یزید چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں پر میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا یہ واقعہ، اس لیے میں رک رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے، کوئی زندگی نہیں بدلتا۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمدی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بننا پڑے گا۔ حسینی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، محمدی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ باقی یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔
بھائیو، آج امام حسین کی قربانی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آج اس مبارک دن میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، دل سے کہہ دو نا تو اللہ سارے معاف کر دے۔ اگر دل سے کہا ہے تو اب سب کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لو، لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے گا۔ مجھے معافی مانگنے میں یا معاف کرنے میں کیوں دیر لگتی ہے؟ کہ میرے اوپر زیادتی ہوتی ہے یا میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، جب معافی مانگتے تو نہیں معاف کرتے۔ میرے ایک چچا ناراض ہو گئے تھے، 1.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جا کے انہوں نے معاف کیا۔ ساتھ یہ بھی کہیں مینوں پتہ ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا، اور میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میرا چچا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ کیوں دیر کی 1.25 گھنٹے؟ اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ سارا جہان کافر ہو جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، سارا جہان جنید بغدادی ہو جائے، ابو بکر بن جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے جتنے گناہ ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دے۔ تو توبہ پکی کر لی نا سب نے؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو جہاں سے بھی آئے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ بہت زیادہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، اور نیت کرو کہ ہم نے اپنے رب کی منشا والی زندگی گزار